بیرون دنیا کی تمام تر رنگینیاں جن کے حصول کے لیے طالب علم یہاں پر آتے ہیں، مرد ہونے کے ناطے وہ شاید بہت سارے مسائل سے خود کو نکال بھی پاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ان بچیوں کا ہوتا ہے جو سستی تعلیم کے نام پر ان جگہوں پر آتی ہیں اور مسائل کے انبار کے اندر دھنس کے رہ جاتی ہیں۔ یہ مسائل خوفناک صورت اختیار کر گئے ہیں۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے جس کے اندر تمام خواب چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی عزت بچی رہتی ہے۔ ذرا ان بچیوں سے بات کریں جو اپنے آپ کو بمشکل اس معاشرے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی انتہائی مشکل کا شکار ہیں۔ پاکستانی طالبات لندن کے اندر بالخصوص اور دوسرے شہروں کے اندر بالعموم کن مشکلات کا شکار ہیں، ایک آپ کو جھلک دکھاتے ہیں۔ کیا پڑھنے کے لیے آئیں گے آپ؟ میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کرنے آئی ہوں۔ اچھا، اسپیشلی مجھے شادی کے بعد پڑھنے کا کوئی اتنا خاص شوق نہیں تھا، لیکن کیونکہ میرے ہسبینڈ کو ایک ڈیپینڈنٹ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ صرف ڈیپینڈنٹس فل ٹائم کام کر سکتے تھے، لیکن اب سے تو انہوں نے وہ بھی فنش کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، سو اس میں بھی انٹرسٹ ختم ہو جائے گا اب ڈیپینڈنٹ ویزے میں بھی۔ ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس کی، فیمیل اسٹوڈنٹس کی بالخصوص کیا ایشوز کیا ہیں؟ ایشوز یہ ہیں، میں تو یہی سجیسٹ کروں سارا گی، بتائیں۔ ہاں میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ لڑکیاں جو صرف اسٹوڈنٹ آ رہی ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ان کو نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کو لٹرلی روتے ہوئے، اور جیسے ہمیں پاکستان میں ہمارا اس طرح ہے کہ ہم گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں 10 لڑکے بھی رہتے ہیں نا تو ہمیں ایک روم دے دو، ایک لڑکی اوپر والا بیڈ شیئر کر لے گی اور میں فلور پہ بستر ڈال کے لیٹ جاؤں گی۔ یہاں پہ اتنی بری حالت ہے کہ ان کے پاس 20 گھنٹے کرنے کے بعد اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کرایہ دے کے کالج جا سکیں۔ ہاؤ ڈو دے سروائیو؟ نہیں، ہاؤ ڈو دے سروائیو؟ لڑکیاں آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیسے سروائیو کریں گے۔ یہی ہے کہ مسجد سے کھانا کھاتے ہوں گے یا کسی گردوارے سے کھانا کھاتے ہوں گے۔ میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس جاب نہیں ہے۔ خواتین کی بات کریں؟ جی، خواتین کا بھی میں نے تو جو 1-2 لڑکیاں دیکھی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو اپنے ریلیٹیو ہیں انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ جی اس کنٹری میں کوئی کسی کا بھار نہیں اٹھاتا تو آپ اپنا بھار خود اٹھائیں۔ اگر آپ کو بچیوں کو پیغام دینا ہو؟ وہ لڑکیاں قطعاً نہیں آئیں جو سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت کچھ ہے، یہاں پہ رینگ کے زندگی گزارنے والا حساب ہے، یہاں پہ بہت مشکل ہے۔ آپ یہاں پہ ویک کا اگر 100 پاؤنڈ کماتے ہیں تو آپ 100 پاؤنڈ بھی وہ کما رہے ہیں جن کو کچھ مل رہا ہے، مینس کوئی کیش ان ہینڈ کی کر رہا ہے، کوئی چھپ کے کر رہا ہے، کوئی گھر میں کچھ سیپ رو کے کر رہا ہے، کچھ اس طرح سے جاب کر رہے ہیں۔ ہاؤس کیپنگ تک لڑکیاں کر رہی ہیں، صفائیاں کر رہی ہیں جی، پر ڈے کے 20 پاؤنڈ پہ پورے گھر کا کام کر رہی ہیں، ان کا کچن صاف کر رہی ہیں، ان کے لیے گھر میں چاہے خود کبھی کھانا نہ بنایا ہو۔ اس طرح کی حالت ہے یہاں پہ۔ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے؟ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے کالج کا کیا ہوا؟ کالج ہائیلی ٹرسٹڈ کا جو ایکریڈیشن ہے وہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، پر وی ڈونٹ نو ایٹ دا مومنٹ، مے بی گورنمنٹ الاؤ دیم، گورنمنٹ ان کو دیتی ہے وہ ابھی چل رہا ہے ویسے کہ کریڈٹ یا نہیں دیتی۔ ایٹ دا مومنٹ اٹ ڈز، بٹ ان نومبر اٹ ڈز بی، اٹ گونا بی کنفرمڈ کہ وہ رہے گا کالج اینی مور ان دس کنٹری اور نو۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ اسٹڈی۔ تو کیا پاکستان میں اسٹڈی کے نہیں ہیں مواقع؟ But I think you can get more better opportunities here in study. But it depends that if you are seriously interested to get degrees or not. تو آپ اکیلے آئی ہیں یہاں پہ؟ No any hesitation. آپ کے ریلیٹیوز ہیں یہاں پہ؟ My relatives are here, but I'm alone on a student status. اچھا، تو کہاں پہ ہاؤ ڈو یو مینیج؟ آپ کے تو 20 گھنٹے ہیں نا کام کرنے کے؟ Exactly. تو 20 گھنٹے میں تو کتنا آپ کو یہاں پہ دیتے ہوں گے رفلی؟ چلیں یہاں کی بات نہ کریں، رفلی کتنا ہوتا ہے؟ 6 پاؤنڈز ہیں؟ No, 6, less than 6. It's like 5 something, 58 per hour. 20 کو 5 سے ضرب دیں تو کتنے ہوंگے؟ 100 پاؤنڈ پر ویک؟ Yeah. 400 پاؤنڈ پر منتھ؟ Yeah, but the thing How do you survive? But the thing is, it's more harder to survive in this much price. But the thing first comes that it's not that how much you earning, کہ آپ کتنا earn کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ جو اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ I said personally, if you take a decision to come up over here, so I personally say
don't come. مقصد یہ تھا کہ میں سوشیالوجی میں آگے جاؤں اور پڑھوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے. میں اپنی فیملی میں پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی میں پڑھی. پاکستان میں نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھی تو جاتی ہے, ذرا آپ کو پتا ہے کہ باہر اگر بندہ پڑھ لے تو زیادہ ہی پھر ہوتا ہے. شوق آپ کا پورا ہوا کہ نہیں باہر کا؟ شوق پورا ہو گیا, پر یہ ہے کہ بندہ یہاں کے بہت روتا ہے. کیوں ڈپریشن؟ کیونکہ پاکستان کی ایک ایک چیز یاد آتی ہے. میں تو جس گلی سے گزرتی تھی مجھے لاہور کی وہ ایسے گلیاں یاد آتی تھی کہ یہ اس سے ملتی ہے, یہ اس طرح. جو یہاں پر آنا چاہتی ہیں آپ کی طرح بچیاں, جی, ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ پڑھیں ضرور, ادھر آئیں پر واپس ضرور جائیں اپنی کنٹری میں. پڑھائی کے لیے؟ ہاں, پڑھائی کے لیے. ویسے بھی نوکری کے اور پوسٹ ڈپلوما ورک کے وہ سارے مواقع تو کم ہو گئے نا. ہاں, وہ ہاں میرے پاس بھی اب نا آخری آپشن ہے کہ میں پوسٹ اسٹڈی ورک کے لیے اب اپلائی کر سکتی ہوں, پھر واپس جانا پڑے گا. میرے بھی پیرنٹس اب بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا.